بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں ہم جو سیرت کا سفر جو اس کے واقعات ہیں اس کو قدم بہ قدم پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلا جو ہماری گفتگو تھی، یہاں پر ایک سوال پیدا ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 40 افراد کو اپنے ساتھ شامل فرمایا تھا، وہ 40 افراد میں سے کوئی صفا والے واقعے پہ، جب کوئی صفا پہ چڑھ کے آپ نے کھلم کھلا اعلان دعوت کا اعلان کیا تھا، تو اس وقت وہ اس میں سے کوئی موجود تھے یا نہیں۔ میں نے کوشش کی ہے اور وہ بھی کوشش جاری ہے۔ فی الحال میں آپ کو صرف اتنا بتا دینا چاہوں گا کہ جہاں تک غالب امکان ہے، کیونکہ ہر قبیلے میں جو سب لوگ بھی پہنچے تھے، لیکن جو نہیں پہنچے تھے انہوں نے اپنے نمائندگان یا وہاں کے جو ہوتے ہیں سربراہ، ان کو وہی چلے گئے تھے، تو ہو سکتا ہے وہ سارے نہ گئے۔ نہ جانے کی وجوہات میں سے ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ ابھی وہ نا تربیت یافتہ تھے، اور ابھی مکہ کے لوگوں کا رسپانس کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے تھا، اس کے اوپر ابھی کوئی خاص وہ ان کی تربیت نہیں تھی۔ تو لہٰذا میرا غالب امکان یہی ہے کہ وہ لوگ ابھی اس میں شریک نہیں تھے باوجود۔ بہرحال یہ بھی میری تحقیق جاری ہے، میں نے بہت سارے لوگوں سے اس کے سوالات کیے ہیں، لیکن ابھی مجھے کوئی اس کا تسلی بخش جواب نہیں ہوا۔ ہم اس واقعے سے آگے بڑھتے ہیں۔ کوہ صفا کے بعد ایک مشکل دور شروع ہونے والا تھا۔ ابو لہب نے وہاں پہ بھی بڑی دشنام طرازی، بہت برے الفاظ، بڑے برے القاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اور سب جو مکہ کے جو وہاں پہ شریک ہوئے تھے، وہ تمام کے تمام جو تھے وہ مطلب کہنا چاہیے کہ بہت بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ اور اب جو مشکل دور شروع ہو گیا تھا، اور ابو لہب کی جو شرارتیں تھیں اور ظلم تھے وہ ظاہر ہے، کیا کہیں، ادب کا تقاضا ہے، احتیاطاً ہے کہ بھائی وہ مشکل دور شروع ہو گیا تھا۔ اور اسی واقعے کے بعد سورۃ لہب جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب یصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ سورہ جو تھی یہ نازل ہوتی ہے، جس میں ابو لہب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹے اور تم کبھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن کی سچائی کا اس سے بڑا ثبوت نہیں ہے کہ اس صورت کے آنے کے بعد قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دینے کے لیے جھوٹ موٹ کا بھی اگر ابو لہب منافقانہ طریقے سے بھی ایمان لے آتا تو یہ پیغام ہی غلط ثابت ہو جاتا۔ لیکن ابو لہب جو تھا مرتد، دم تک ایمان نہیں لے کر آیا، کیونکہ یہ قرآن نے کہہ دیا تھا کہ تم ایمان نہیں لا سکو گے۔ وہ ایمان جھوٹ موٹ کا بھی اگر لے آتا تو اس کلام پاک کو غلط ثابت کر سکتا تھا، منافقانہ طریقے سے لے آتا تب بھی یہ غلط ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں کیونکہ ابھی اپنے اسٹیشن سے دور ہوں، تو اس لیے آپ کو بس یہ مختصراً
یہ واقعہ سنایا ہے۔ ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو اپنی منزل پہ پہنچ کے صحیح مطالعہ اور تحقیق کے بعد انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ان واقعات کا اعادہ کیا جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور درود شریف پڑھتے رہیے گا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔